میں آج آپ کے سامنے دو بھائی اور ایک ماں کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. جہاں سارے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں. یہ دو بھائی تھے، ایک بوڑھے ہو چکے تھے، عمر بڑی ہو چکی تھی، اور ایک جوان تھے. ماں، اب جب بڑا بیٹا بوڑھا ہے تو ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ ماں اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہا کرتی تھی. بڑا بیٹا بڑا خدمت گزار بیٹا تھا. ماں کا اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا. ماں کی خوشی، ماں کی رضا، اور یوں کہیں کہ ماں سے محبت کرتا تھا. ایک تو خدمت تو ہے، لیکن ایک ساتھ ساتھ محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بڑی زبردست اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس کا اس کی ایک اپنی فیلنگ ہے اس اٹیچمنٹ کی. تو بڑے بیٹے کو کچھ اسی طرح کی اپنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اور خدمت کا سلسلہ جاری تھا. ایک دن دوسرے شہر سے بیٹا گھر آیا، جو چھوٹا بیٹا تھا، یعنی اس کا چھوٹا بھائی. وہ گھر آ کر کہنے لگا، بھائی جان اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ماشاءاللہ امی جان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور واقعی میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے، محبت کرتے ہیں آپ امی جان سے. مگر اب بھائی جان آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ضرورت اس بات کی کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں. اب اس عمر میں ماں کی، اور ماں بھی اتنی بڑی عمر کی، تو یہ آسان نہیں ہے. میری درخواست ہے کہ میں ماں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. مجھے بھی بڑی تمنا ہے کہ میں بھی ماں کی خدمت کروں، میں بھی ثواب کماؤں، مجھے بھی میری ماں سے بہت محبت ہے، وغیرہ وغیرہ. بڑے بھائی نے کہا کہ آپ مجھ سے میرے بڑھاپے میں اتنا بڑا ثواب کا اور اتنی بڑی نیکی کا وہ جو ذریعہ ہے وہ چھیننا چاہتے ہو؟ میں ماں کو نہیں دوں گا، ماں میرے پاس رہے گی. میں کر سکتا ہوں، الحمدللہ مجھ میں ہمت ہے، مجھ میں طاقت ہے، مجھ میں صلاحیت ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ یوں نہ سمجھو کہ میں ایسا بوڑھا ہو گیا اور میں اب نہیں کر سکوں گا، میں کروں گا. چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان آپ کے جذبے بہت اچھے، لیکن میں ماں کو لے کے جا رہا ہوں. یوں دونوں میں ماں کے تعلق سے بحث چھڑ گئی. اور وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، بڑے بھائی، چھوٹا بیٹا اپنے دلائل دے رہا ہے. یوں بحث چلتی رہی، حتیٰ کہ بات آس پاس پڑوسی اور رشتہ داروں تک پہنچ گئی. کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ بڑا بیٹا کہتا تھا، جو بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، بڑا بیٹا کہتا تھا ماں میرے پاس رہے گی. چھوٹا بیٹا کہتا تھا ماں میرے پاس رہے گی. بڑا بیٹا کہتا تھا میں ماں کی خدمت کروں گا. چھوٹا بیٹا کہتا تھا نہیں بھائی جان میں ماں کی خدمت کروں گا. وہ دونوں الگ الگ شہروں میں رہتے تھے، لیکن دونوں ماں کے تعلق سے ایک دوسرے سے بحث میں لگ گئے. خیر آس پاس پڑوس، رشتہ دار، خاندان والے جمع ہوئے، بات چیت ہوتی نہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا تھا. وہ دونوں اپنے اپنے دلائل دیے چلے جا رہے تھے. حتیٰ کہ جب چھوٹے بھائی نے زیادہ وہ کیا تو دونوں بھائیوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا. مقدمہ کیا تھا کہ ماں کس کے پاس رہے گی. مقدمہ کیا تھا؟ ماں کس کے پاس رہے گی. قاضی نے دونوں کے دلائل سنے، دونوں کی باتیں سنی، اور خوب غور و خوض کیا. لیکن دونوں کے دلائل، دونوں کی باتیں، دونوں کی محبت، دونوں کی عقیدت، دونوں کی چاہت، دونوں کی طلب مثالی. قاضی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں ان کی بوڑھی ماں کو دوں کس کو، چھوٹے کو دوں کہ بڑے کو دوں. قاضی نے، جو آج ہم جس کو جج کہہ سکتے ہیں، قاضی نے دونوں بھائیوں کو اپنے چیمبر میں بلایا، اپنے آفس میں، اور دونوں کو الگ سے بٹھا کر سمجھایا. دونوں نہ مانے بھائی، بولے نہیں ماں میرے پاس رہے گی. بولے ماں میرے پاس رہے گی. کہا بھائی جان آپ بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب نہیں کر سکیں گے. بھائی کہے کہ اب تک تو کیا ہے نا بھائی، مجھے بتاؤ میری خدمت میں کیا کمی رہ گئی ہے، میرے کیا ماں کو تکلیف پہنچائی ہے. چھوٹا کہے کہ بھائی جان مجھے بھی تو ثواب کمانے دے، میں بھی تو ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میرے بچے اپنی دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میری بچوں کی امی اپنی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے.
میری فیملی چاہتی ہے کہ ہم بھی یہ ثواب حاصل کریں. اب دونوں جج قاضی صاحب کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اب قاضی صاحب نے کہا کہ مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا, ان کی ماں کو لایا جائے. اب دونوں بھائی عدالت میں, عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, ایک اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ چل رہا ہے کہ دو بھائی ماں کی محبت میں مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ ماں میرے پاس رہے گی, وہ بولے ماں میرے پاس رہے گی. کمال کا مقدمہ تھا. ماں کو دونوں بھائی ایک ویل چیئر پر عدالت میں لائے, دونوں کے آنسو نکل رہے ہیں, دونوں رو رہے ہیں. ماں کا وزن کتنا؟ ماں اتنی بوڑھی تھی کہ اس کا وزن 20 kg تھا, 20 kg کا اس کا وجود تھا, اتنی کمزور, لاغر اور بیمار. مطلب اب جو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, ایسی ماں کی پوزیشن تھی. دونوں بھائی لائے. قاضی صاحب نے ماں کو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ کو عدالت میں بلانا پڑا, مجھ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ کا بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی, چھوٹا کہہ رہا ہے ماں میرے پاس رہے گی, اور مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا. اماں جان آپ ہی کہیں کہ آپ کو کس کے پاس رہنا ہے. اماں جان نے اپنی ایک آنکھ اپنے بڑے بیٹے کی طرف کی, ایک آنکھ اپنے ایک بیٹے کی طرف. کہا جج صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ مجھے کون سی آنکھ چاہیے, میں کیسے کہہ سکتی ہوں, میرا یہ بیٹا بھی پیارا, میرا یہ بیٹا بھی پیارا. نہ کوئی پیسہ, نہ پائے, نہ کوئی جھگڑا, نہ جائیداد, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. ماں کے پاس ایک پیتل کی انگوٹھی تھی بس, اس کے بعد ماں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں کوئی ماں کو جائیدادیں کہ ماں ورثے میں چھوڑ جائے گی تو مجھے مل جائے گا, نہ نہ نہ, اسی کوئی یہاں کوئی بظاہر کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ دی. ایک ماں تھی, ماں کی محبت تھی, دو بھائیوں کی ماں سے محبت تھی. اب ماں یوں دے کے, ماں یوں دے کے, ماں سے فیصلہ. ماں کیسے بولے گی کہ میں کس کے پاس رہتی ہوں. ماں نے کہا کہ فیصلہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میرا دونوں بیٹے مجھ سے پیار کرتے ہیں, مجھے دونوں بیٹے پیارے لگتے ہیں, اب میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ میں کس کے پاس رہوں گی. قاضی صاحب فیصلہ تو آپ ہی کریں. قاضی صاحب نے غور کیا, بہت غور کیا, بہت غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا. قاضی صاحب نے فیصلہ تو کرنا ہی تھا, ایک فیصلہ کیا. قاضی صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, زیادہ ضعیف, ان کو بھی ضعف لگ رہا ہے, انہیں بھی خدمت کی حاجت ہے, ان کے بچے بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دوسرا بیٹا جوان ہے, تندرست ہے, تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ماں کی خدمت کر لے. تو ماں کی ہمدردی میں کہ ماں کے لیے زیادہ یہ اب لگتا ہے, وہ بڑے بھائی کے لیے بھی ایک اسپیس رہ جائے ماں کی ہمدردی میں. اور اس طرح قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چلی جائے. جو بڑا بھائی چیخا ہے, اس کی جو چیخیں نکلی, عدالت میں بیٹھے لوگوں کے کلیجے پھاڑ دیے, ایسے چیخیں مار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میری ماں مجھ سے چلی جائے گی, میری ماں مجھ سے بچھڑ جائے گی, میں اپنی ماں کی خدمت سے رہ جاؤں گا. ہائے میرا بڑھاپا کہ میرے اس بڑھاپے نے میری بوڑھی ماں کو مجھ سے جدا کر دیا. اتنی ماں کی محبت کا یہ واقعہ. آج میں نے یہ واقعہ کا انتخاب کیا, کیوں کیا؟ تو خود ہماری اماں چلی گئی ہے, مگر آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ کورونا کی وبا بڑی عام ہے, اور زیادہ تر ہمارے یہاں بوڑھوں کو یہ زیادہ افیکٹڈ ہے. اور ہمارے یہاں جو بوڑھے ہوتے ہیں نا, یہ ویسے ہی بیمار ہوتے ہیں بیچارے. ان کے شوگر کے مسائل, ان کے بلڈ پریشر کے مسائل ہوتے ہیں, ان کے آج کل جگر کے پرابلمز بہت ہیں, ہارٹ پرابلم بہت ہیں, کڈنی ایشوز آج کل آئے ہوئے ہیں. پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ وہ بڑی مطلب کہ بیچاریوں کی لاچاری سی ہو جاتی ہے, چل نہیں سکتے, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, پانی بھر جاتے ہیں, ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا. ایسے حالات میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ماں کو یا باپ کو, کہ کون رکھے. اچھا بیٹا تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بیوی بچے تیار نہیں, ہماری تو وہ چلی جائے گی, وہ چلی جائے گی, یہ چلی جائے گی, وہ چلی جائے گی, پرائیویسی ختم ہو جائے گی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر جائے. ہمارے والدین نے
ہمارے بچپن میں جو سیکریفائسز اور کمپرومائز کیے، اپنی دعوتیں چھوڑی، اپنی خواہشوں کو قربان کیا، نہیں جاتے تھے کہیں، کیوں بچہ اکیلا رہ جائے گا۔ آج ہمارے بوڑھے ماں باپ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اور کورونا نے زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ اگرچہ کورونا کی وجہ سے پھر ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ بس یہ کورونا کا ایک اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آخر میں یہ مریض آئسولیشن کر دیا جاتا ہے، آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اکیلا کر دیا جاتا ہے، جو کہ ان کی میڈیکل کے اندر ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، ادروائز بڑے پرابلمز ہیں۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ میری اماں جان کے سویم میں بھی جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز سے آئے، میرے رشتہ دار، خاندان والے، جہاں چینل پر ہیں، سوشل پلیٹ فارمز پر ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دنیا بھر سے آپ کے دعائے مغفرت کے پیغامات آئے، ایصال ثواب کے پیغامات آئے، مجھے بھی آئے، میرے بھائی حاجی یوسف کو بھی آئے۔ اگرچہ ہم دونوں خالہ زاد بھائی کہلائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رہے ایک ساتھ، پلے بڑے ایک ساتھ۔ جب میری عمر 10 سال کی تھی تب وہ ان کی ولادت ہوئی، جب 3 سال کے تھے تو ان کے والد صاحب چلے گئے، تو اس میں میری عمر تقریباً 13 سال کی تھی۔ اس کے بعد ہماری اماں جان نے ہی ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، اور آج آپ کے سامنے جانا تو ہے سب کو ایک نہ ایک دن۔ اماں چونکہ بیمار تھی، میری والدہ بھی بیمار تھی، میری اماں بھی بیمار تھی، والد صاحب بھی بیمار تھے، سب چلے گئے، بڑے بھائی بیمار تھے وہ چلے گئے، پچھلے دنوں ماموں بیمار تھے وہ چلے گئے، تو یوں ایک ایک کر کے سب جاتے ہیں۔ لیکن گھر میں بیمار ہمارے بزرگ، ہمارے والدین جو گھر میں بیمار ہیں، ان کو بیماری میں یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ہاسپٹلائز ہو جانا، پھر ہاسپٹلائز ہو جانے کے بعد پھر وہاں کے پروٹوکولز کی ایک الگ ڈیٹیل ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے۔ لیکن میکسیمم حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اور ہم اپنے والدین کو اپنے گھر میں کیئر کریں، ان کا ٹریٹمنٹ گھر میں رکھیں، اور کوششیں کرتے رہیں، کہیں بھی گیو اپ نہ کریں، کہیں بھی ہاتھ نہ اٹھا دیں کہ نہیں بس یار بس۔ ماں باپ نے نہیں ہاتھ اٹھایا ہوتا ہے، یار میں نے دیکھا ہے، یو کے میں گیا ہوں، یورپ میں گیا ہوں، یہاں وہاں بچے زیادہ افیکٹڈ ہیں، مجھے پتا ہے، یورپ اور یو کے اندر معذور بچے بہت ہیں وہاں پر، مگر میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ انہیں بالکل لے کے ان کی عمریں نکل گئی، بچے 20 سال کے ہو گئے۔ میں نے ایک بیٹے کا واقعہ پڑھا ہے، 27 سال کی عمر میں یہ بیٹا اپنے بوڑھے بیمار باپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، اور چھوٹے بیٹے نے یہ تہیہ کیا کہ میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا۔ خدمت 2 دن 2 ماہ 4 ماہ کی نہیں تھی، میں نے کتاب میں پڑھا ہے تقریباً 13 سال ان کے بوڑھے باپ ہسپتال میں رہے، 13 سال تک۔ یہ 27 سال کا نوجوان بیٹا 40 سال کا ہو گیا، مگر اس نے ہسپتال میں اپنے باپ کی خدمت کی، 13 ایئرز کنٹینیو اس نے اپنے والد صاحب کی خدمت کی۔ ہسپتال پہ چلتی تھی، اللہ لوگ آگے نکل گئے، کہاں کے کہاں معاملہ نکل گیا، اسے نہیں پتا تھا کہ ہسپتال کے باہر کی زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ اسے 13 سال اپنے بوڑھے باپ کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے، اپنے بوڑھے باپ کی عیادت کے لیے نکال دی، خدمت کری، ہاسپٹل میں رہے، ہاسپٹل کے بل سے بنتے ہیں، مگر کرتے رہے خدمت۔ کم ہے ایسی اولاد، مگر ہے، میں یہ نہیں کہتا، آج میرا بیان ہے ایسی اولادوں کے لیے، خدمت کے لیے، کہ آج بیماریاں بڑھ گئی ہیں، محض پیسے دینے سے کام نہیں چلتا، خدمت کرنی پڑتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے۔ بلکہ میں کہوں کہ یہ موقع ملتا ہے فیملی کو، پوتوں کو موقع ملتا ہے، نواسوں کو موقع ملتا ہے، بیٹے کو موقع ملتا ہے، بہو کو موقع ملتا ہے۔ بیٹیاں بعد اوقات شادی کے بعد وہ اتنی زیادہ اس میں اپنی خدمت انجام نہیں دے سکتی، لیکن جو پوتے پوتیاں جو گھر میں اس کی ہیں ان کو موقع ملتا ہے۔ اگر مرد بیمار ہے بوڑھے تو ان کے لیے، لڑکوں کے لیے زیادہ چانسز ہے، اگر ماں بیمار ہے بوڑھی ان کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے زیادہ چانسز ہے۔ اس میں ثواب ہے، ثواب، خدمت کا ثواب۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ، بوڑھے والدین کی خدمت کریں، نہ کہ ہم ان کو ڈانٹیں، ان کو جھاڑیں، انہیں اس بات کی فیلنگ کرائیں کہ ہم تھک گئے۔ ارے کیسے ہو سکتا ہم تھک گئے؟ یہ نہیں تھکے تھے یار، ہمارے ماں باپ کبھی نہیں تھکے تھے، ان کو کبھی تھکن نہیں لگتی تھی۔
آج بھی ڈائپرز بڑوں کے پہنے جاتے ہیں، ان کو بھی باتھ رومز کے ایشو ہو جاتے ہیں اور بڑوں کے ڈائپرز لیے جاتے ہیں. تو کیا بچپن میں ہمارے ڈائپرز کو ہمارے والدین نے، ہماری ماں نے نہیں چینج کیا تھا؟ آج ان کو کھانے میں پرابلم ہوتی ہے تو کیا کل ہم کو کھانے میں پرابلم نہیں ہو رہی تھی؟ آج انہیں ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے تو کیا ہمیں سالوں سال تک ماں نے ہاتھ سے نہیں کھلائے؟ 10 12 سال ماں ہمیں ہاتھ سے کھلاتی ہے، اور اتنے دیر میں 2 بچے اور ماشاءاللہ پیچھے آ جاتے ہیں، ان کی بھی کیئر ان کی بھی کیئر، ایک ساتھ 3 4 بچوں کو ماں اور باپ پالتے بڑا کرتے ہیں، اور ان کی گویا کہ ایک طرح سے نگہداشت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آج کہ اس پرفتن دور میں کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ 2 ماں باپ مل کر 11 بچے سنبھال سکتے ہیں، مگر 11 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. تو اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی ہے. ایک لڑکی کے بارے میں پڑھا میں نے کہ وہ شادی کے لیے کنڈیشن رکھتی تھی کہ میرے والد صاحب انتقال کر گئے، میری ماں بیمار ہے، میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک کہ میری ماں کی خدمت کی مجھے حاجت ہے. حتیٰ کہ جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تب جا کر اس لڑکی نے شادی کی، اور اتنی اس کو اس کی ماں کی دعا لگی ہے، کتابوں میں نے پڑھا ہے، اس لڑکی کو اتنی ماں کی دعا لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹے دیے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول بندہ بنا دیا. ماں کی نیکی، ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں. ماں کے ساتھ کی ہوئی نیکی، باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی بہت کام آتی ہے. ایک نوجوان اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا، بہت محبت، وہ بھی ماں سے بہت محبت کرتا تھا. وہ یہ کہ ایک دن اس کے دوست نے کہا کہ میں آؤں گا تو چلیں گے کہیں، کہ ٹھیک ہے آ جانا چلیں گے. اب تھا وہ اکیلا اور ایک ماں تھی اور یہ تھے. ماں کو کہیں جانا ہوتا تو بیٹا لے جاتا تھا، نہ نہیں تھی بیٹے میں. تو دوست گاڑی لے کر گھر پر آ گیا اور کہا چلو. تو اس نے اپنی ماں کو کہا امی وہ دوست آیا ہوا تو میں جاؤں، کہیں آپ کو جانا تو نہیں ہے؟ پہلے کیا پوچھا آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بیٹا کہیں جانے کا بھی تو ذہن نہیں ہے. ٹھیک ہے ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. بیٹا گھر سے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھے دونوں دوست. اچانک اس کو یاد آیا کہ یار وہ گھر میں چیز بھول گیا. وہ گھر میں چیز لینے کے لیے گیا، جیسے گھر میں چیز لینے کے لیے گیا ماں نے کہا کہ وہ بیٹا وہ مجھے یاد آیا میں جانا ایک جگہ پر. کیا کہا؟ بیٹا جانا ایک جگہ پر. تو جانا ایک جگہ پر جو بیٹے نے کہا، ماں نے کہا تو بیٹے نے کہا کہ امی جان ابھی وہ آپ نے کہا تھا نا، ہاں بیٹا مجھے یاد آ گیا جانا ہے. ٹھیک ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے. باہر گیا، باہر جا کر دوست کو کہا کہ وہ مجھے میری ماں کے ساتھ کام ہے، میں اب آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. اور دوست بھی کہا ٹھیک ہے. دوست نے گاڑی سٹارٹ کی، چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اطلاع آئی کہ گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور جو دوست گاڑی چلا رہا تھا اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں کی اطاعت، ماں کی رضا اور ماں کی خوشی نے اس کی جان بچا لی. ماں باپ کی خوشی، ماں باپ کی رضا. اسی طرح میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی پوری طرح جیسے کہ حادثے کا شکار ہوئی اور آگ لگی گاڑی میں، اور تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس سے بھی کوئی بچ کر نکل آئے گا. وہ گاڑی جو نوجوان چلا رہا تھا وہ باہر آ گیا، اور باہر آ کر اس نے جب دیکھا لوگوں نے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، لوگوں کی زبان سے تسبیحات اور اللہ کا ذکر جاری ہو گیا کہ ایسے حادثے سے کون بچ جاتا ہے، اللہ جس کو چاہے بچائے. تو جیسے ہی وہ نوجوان باہر آیا، بظاہر کو اتنی چوٹیں تو نہیں لگی تھی. تو اس کو کہا کہ بھائی تمہاری سی کیا نیکی ہے جو تمہیں اتنا کہا؟ بولا مجھے تو میری کیا نیکی یاد آئے گی، میں تو نیک آدمی کا ہوں. ہاں یہ ہے کہ آج مجھے تنخواہ ملی تھی تو میں نے جا کر تنخواہ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھی کہ امی یہ میری تنخواہ یہ آپ کے لیے، آپ رکھیں. تو ماں نے مجھے دعا دی، جا بیٹا اللہ تیری حفاظت کرے. ماں بہت خوش ہوئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے میری ماں کی دعا نے بچا لیا. ماں کی رضا، ماں کی خوشی. اللہ ہمیں توفیق دے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی صرف یہی نہیں کہ ان کے حکم کی پابندی کی جائے،
اور ان کی مخالفت نہ کی جائے. صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کو ناپسند ہو، اگرچہ اس کے لیے خاص طور پر ان کا کوئی حکم نہ ہو. اس لیے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، اس لیے ان کی فرما برداری اور ان کو خوش رکھنا دونوں واجب ہیں، اور نافرمانی اور ناراض کرنا حرام ہے. تو اللہ تعالی ہمیں والدین کا مطیع و فرما بردار رکھے، ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، انہیں تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں، انہیں اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ میری اولاد مجھ سے تنگ ہے، میری اولاد مجھ سے بیزار ہے. ہو سکے تو انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں. میرے شیخ طریقت، پیر و مرشد، امیر اہل سنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العالی اپنے رسالہ سمندری گنبد کے پیج نمبر 7 پر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے دربار میں عرض کی، یا اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے. اللہ کریم نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ، وہاں فلاں قصاب گوشت فروش جو ہوتے ہیں وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام وہاں اس کے پاس تشریف لے گئے. اب تشریف لے گئے، وہ پہچانتا تو تھا نہیں، مگر اس نے مہمان نوازی کی، اس نے آپ کی دعوت کی. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا، اندر 2 نوالے ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا، اندر 2 نوالے ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، نوک کی. وہ اٹھا اور باہر گیا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. انہوں نے اس ٹوکرے کی طرف دیکھا تو اس کے اندر 2 بوڑھے مرد اور عورت تھے، ضعیف العمر بوڑھے مرد اور عورت. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، یعنی شہادت دی، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. اب بیٹا واپس آیا تو اس نے اس زنبیل ٹوکری کی طرف جب دیکھا تو والدین فوت ہو چکے تھے. اب وہ سمجھ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دست بوسی کی، ہاتھ چومے اور عرض کی، آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی آپ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ عرض کی، میرے ماں باپ روزانہ گر گرا کر دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت عطا فرمانا. ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں. بیٹے نے مزید عرض کی، میری ماں جب کھانا کھا لیتی، غور سے سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ جب میری ماں کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے. یہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کا انعام. اللہ تعالی ہمیں بھی ماں باپ کی فرما برداری، اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے. ہم انہیں ناراض نہ کریں، چاہے والد ہو یا والدہ ہو. ان کی خدمت کریں، انہیں دیکھ کر ثواب حاصل کریں، انہیں دیکھ کر ہم نیکیاں کمائیں.
اور ان کی خدمت میں اپنی زندگی گزاریں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بھائی یوسف کے دونوں ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، کئی ایسے دیکھنے سننے والے ہوں گے جن کے والدین دنیا میں نہیں ہوں گے، انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اپنی نیکیاں کرتے رہیں، کیونکہ جب گناہ بھی والدین کی جناب بچے کے اعمال والدین کے پاس حاضر ہوتے ہیں وفات کے بعد، ایسا نہ ہو کہ وہ اولاد کے گناہ دیکھ کر رنجیدہ ہو جائیں، ان کو تکلیف پہنچے، ان کے لیے نیکی کریں، ان کے لیے ثواب والے کام کریں، ان کے لیے ثواب جاریہ والے کام کریں، وہ کام کرے جن سے ان کو ثواب ملتا رہے، ایسی مسجد بنانا، ایسے کتابوں دینی کتابوں کے تحت جو صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کے کام ہیں اسے انجام دیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا، اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں ہو یا والد ہو۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ معاف کر دیجئے گا، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں معاف کیا معاف کیا۔ یہ ہماری طرح سے دیکھا جائے تو پریکٹس ہے۔ میری درخواست یہ ہے، جب جنازے پر آ کر میت پر آ کر معاف کرنا ہی ہے، منہ دیکھ کر آ کر معاف کرنا ہی ہے کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، تو جیتے جی معاف کیوں نہیں کر دیتے ہو بھائی؟ کیوں ایسی ضد کرتے ہیں تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا، جنازے میں بھی آ جاتے ہو؟ کیوں ایسے تعلقات قائم کرتے ہیں کہ جس میں ہماری معافی اور درگزر کے راستے نہ ہوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کریں، بلکہ اچھا سلوک رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ اس نے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا، یہ تو ادلا بدلا ہے۔ اچھا سلوک، صلہ رحمی، حسن سلوک یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس نے اچھا نہیں کیا، ہم بھی اچھا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اچھا کریں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہمدردی کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے دوستوں کا خیال رکھیں۔ یہی ہماری شریعت، ہمارے دین اور ہمارے اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے۔ رشتوں کو پہچانو، یہاں تک سمجھایا کہ رشتوں کو پہچانو۔ اگر تم رشتے پہچانو گے نہیں تو ان کے حق کیسے ادا کرو گے؟ ننیال اور ددیال دونوں کے رشتوں کو پہچانا، یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے۔ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو ننیال اور ددیال، ماں کے گھر سے اور باپ کے گھر سے جو رشتے بنتے ہیں ان کی پہچان کرائیں، یعنی خالہ، پھوپھی، ان کی پہچان کرائیں، چچا، ماموں، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اور خالہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک شخص سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، حدیث بڑی ایمان افروز ہے، اور اس میں خالہ کی میں آپ کو ایک اہمیت بیان کروں گا جو اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا، کہ حدیث پاک میں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، کیا تیری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہاں خالہ کا ذکر ہے خاص طور پر کہ وہ ادب میں، تعظیم میں، احترام کے تعلق سے ماں کی مثل ہے۔ ماں کے تو اپنے حقوق بہت ہوتے ہیں، لیکن یہاں خالہ کا ذکر کیا گیا، تو رشتے پہچانیں گے تو بات بنے گی نا۔ اور پتہ چلا کہ بہت بڑا گناہ جیسے ہو گیا تھا، اب اس کی توبہ کے لیے جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ تیری ماں ہے۔ شرع میں لکھا ہے کہ اس طرح گناہ کی مغفرت یعنی توبہ ہونے کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے اللہ نے چاہا تو تمہارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیکی ہے نا، نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔